بنو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو. اچھا ان کیمرہ گلا پھر میں آن کیمرہ کر دینا. اچھا اس میں ایک اور سوال یہ نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں نہیں بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کہ کاغذ اس زمانے جو ہوندے ہی نہیں جی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا. تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں نا. اچھا اس میں اہل تشیع کا موقف یہ کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا سا. اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ. تقیہ والی بات غلط تھی. پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں. شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا. جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا. اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی تھے. لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے. تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر. پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا. تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی. اچھا علی بھائی، یہ فدق والا جو معاملہ ہے نا یہ بڑی سنگینی اختیار کر گیا تھا. اس پہ بھی اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. حالانکہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن ابھی ایک مجلس ہے 0 واٹ کی روشنی ڈال دیتا ہوں. ہاں جی ڈلوائیں. تو اس میں ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا معاملہ اتنا سنگین ہو کیا گیا ہوا کہ تھا. فاطمہ رضی اللہ لیکن ادھر عام آدمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. فدق کیا چیز ہے بتائیں.
فتق کے بارے میں آپ تفصیلاً بتا دیں. بتائیں نا آپ، بتائیں نا، اتنے مشکل لفظ استعمال کر رہے ہیں. فتق کے معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کا آپ یوٹیوب پہ 45 منٹ کا فتق کا لیکچر رکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بس میں یہی کہوں گا. جو آلریڈی کام ہوا ہے تو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ آپ ان کی آڈیو ریکارڈنگ سن لیں، میرا وہی موقف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور سوالات جی رضوان بھائی کو الٹی، کو لطیفہ، کو موج مستی، کو سوال؟ نہیں، یہ وہ بھی بتا دیں. پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا. وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مولانا ساق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے. شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا ساق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی. حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے. اور کہتے نہیں دیکھیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ. ان عائشہ، ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے. ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے. دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے. حضرت ابوبکر کا بھی فتق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ تو مطلب میں اب آپ کو کچھ باتیں ان کیمرہ بعد میں بتاؤں گا اس روایت کے بارے میں جو زبیر علی زئی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کمنٹس کیے تھے. ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے. تو یہ تو پھر عقلی کیا مطلب موجود تھے؟ مطلب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں اس قسم کا. اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات. یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں. ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے. وہ سند بیان کرے نا. دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے. یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحافی آ کے اپنے حساب سے رنگ بھر رہا ہوتا ہے اس میں، اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے. تو اس زمانے میں جب کہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی پوری باتیں یہ لوگ نکالتے پھر رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے مجھ سے بڑی عجیب و غریب باتیں نکلوائی ہیں. عشاء کی اذان ہو گئی ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد میرے ساتھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مجلس کو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ مکمل کریں. ابھی بھی تشنگی ہو تو مجلس 63 میری دیکھیں، میری مجلس نمبر 28 دیکھیں، یہ والی مجلس دوبارہ 2-3 بار دیکھ لیں، اور خصوصاً آخری جو یہ آدھے پونا گھنٹہ انہوں نے شرارتیں میرے ساتھ کی ہیں ان کو بڑے غور سے سنیے گا. اچھا، اور اس کے بعد آپ
مسئلہ 157A اور B میرا دیکھیں جو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ 100 سوال ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ. ٹھیک ہوگا جی. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ